الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكور، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد معه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا متنة. متفق عليه. ماشاءاللہ آپ کے یہاں ایک چیز سے بڑی خوشی ہوتی ہے. گزشتہ سال آیا تو یہاں آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی قرآن پاک صحیح مخارج کے ساتھ پڑھتے ہیں. آج کا بچہ تو بتائیے کتنا چھوٹا سا ہے، 3 سال کا ہے، 4 سال کا ہے. کتنی بہترین تلاوت کی ماشاءاللہ. تو آپ لوگوں نے اپنے بچوں کو قرآن پاک صحیح تجوید کے ساتھ جو پڑھایا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا کرم ہے آپ کے اوپر. اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنی اولاد کو جس طرح سے عصری تعلیم دیتے ہیں اسی طرح سے مدرسے کی بھی تعلیم دیجیے. اتنی تعلیم فرض ہے جتنی تعلیم سے آدمی اپنے دین کو سمجھے، فرائض واجبات اور سنتوں کو اچھی طرح سے سمجھے. یہ فرض ہے، اس کے بغیر ایمان ہی کامل نہیں رہتا ہے. جب تک کہ آدمی کو علم نہیں رہتا ہے، علم کے بغیر تو بس کیا کہیں گے کہ انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہتا. غرض یہ کہ بڑی خوشی ہوئی سن کر کے چھوٹے سے معصوم سے بچے نے بہت اچھی تلاوت کی. میں نے ابھی آپ کے سامنے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف پڑھی ہے، اور آج میرا جی یہ چاہتا ہے کہ جو موضوع میں نے کل آپ کے سامنے پیش کیا اور کل سے پہلے پرسوں میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، تو اس سب کا حاصل یہ تھا کہ آدمی کو اپنے کو بھی صالح بنانا چاہیے اور اپنی اولاد کو بھی صالح بنانا چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ سب نیک ہوں، آدمی خود نیک ہو اور گھر کے سارے افراد نیک ہوں. تو یہ نیکی کیسے حاصل ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ نیکی کیسے حاصل ہوتی ہے، اس کا آسان سا طریقہ کیا ہے، یہ بھی بتانا ضروری. آپ نے سنا ہوگا کہ خربوزے سے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. آپ نے سنا ہوگا چراغ سے چراغ جلتا ہے. ہمارے میں بچپن میں دیا سلائی بہت زیادہ نہیں تھی، تو
ایک چولہے سے آگ جلا کر کے اور پھر اس کو لے جا کر کے دوسرے چولہے میں ڈالتے تھے. پیسے کی فراوانی اتنی زیادہ پہلے نہیں تھی جتنے پیسے اب ہیں، اتنے پیسے نہیں رہتے تھے، اور پڑوس کے چولہے سے بھی آگ لے کر کے اور پھر اپنے چولہے میں لا کے ڈالتے تھے. اور کسی نے ایک چراغ جلا لیا، ایک گھر میں ایک چراغ جلا لیا، اب اس گھر میں 10 چراغ جلیں گے تو 10 چراغ کے لیے الگ الگ ماچس استعمال نہیں کریں گے دیا سلائی. وہ چراغ سے چراغ جلاتے تھے، ایک چراغ سے پورے محلے کے چراغ روشن ہو جاتے تھے. تو اس لیے مثل ہے کہ چراغ سے چراغ جلتے ہیں اور خربوزے سے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. مطلب یہ ہے کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے. اسی لیے ایک فارسی کا شعر ہے، بہت ہی عمدہ شعر ہے، صحبت صالح ترا صالح کند اور صحبت صالح تو سے، صحبت صالح ترا صالح کند، کہ اچھوں کی صحبت میں رہو تو اچھے بن جاؤ گے اور بروں کی صحبت میں رہو گے تو برے بن جاؤ گے. اچھوں کی صحبت اچھا بنا دیتی ہے اور برے کی صحبت برا بنا دیتی ہے. انسان کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا، الرجل علی دین خلیلہ، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہے. الرجل علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپس میں جو مناسبت ہوتی ہے یہ مناسبت ایسے نہیں ہوتی ہے. آدمی اگر اندر سے متقی پرہیزگار ہے تو اس کے جتنے دوست احباب ہوں گے وہ متقی پرہیزگار ہوں گے، اور اگر آدمی اندر سے فاسق فاجر ہے تو اس کے دوست احباب سب فاسق فاجر ہوں گے. اور یا اللہ کے دوست شیاطین نہیں ہوتے ہیں، فرشتے ہوتے ہیں، اور خبیثوں کے دوست شیاطین ہوتے ہیں اور خراب معاشرہ پیدا کرنے والے ہوتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیڑی پینے والوں، سگریٹ پینے والوں کی دوستی بیڑی اور سگریٹ والوں سے ہوتی ہے، اور جو کسائی ہیں، کساب ہیں، گوشت بناتے ہیں تو ان لوگوں کی دوستی ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے. جو اللہ والے بزرگان ہیں تو ان سے فاسق فاجر قریب نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے کہ ارے وہاں جائیں گے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا. جیسے تبلیغی جماعت کے لوگوں کو حیدرآباد میں کہتے ہیں پکوڑے، یعنی پکڑ لیتے ہیں یہ اور کیچ کر لیتے ہیں، یہ شیاطین کے درمیان رہنے والے لوگوں کو جا کے پکڑ لیتے ہیں اور مسجد میں لا کر کے رکھ دیتے ہیں. اور مجھے معلوم ہوا کہ آپ کے یہاں وائٹ پولیس کہتے ہیں. یہ نئی تعبیر ہے کہ یہ سفید لباس میں یہ گرفتار کرنے کے لیے آتے رہتے ہیں. تو آپ جب گھر میں جائیں گے گشت میں تو گھر میں اندر خواتین جھوٹ بول دیں گی، ارے فلاں ہے، کہہ دے گی کہ ہاں نہیں ہے نہیں ہے، حالانکہ وہ میاں صاحب وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جھوٹ بلوا رہے ہیں. اس لیے جھوٹ بلوا رہے ہیں کہ وہ مسجد جانے سے بچ جائیں. بتائیے کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرف بلانے کو بھاری اور بوجھل بنا لیا ہے انسان نے. انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، یہ نماز اللہ انسان متقی اور پرہیزگار پر جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں ان پر بھاری نہیں ہے. بھاری کن پر ہے؟ جو سجدہ نہیں کرتا ہے اس کے لیے نماز بہت بھاری چیز ہے، بہت مصیبت چیز ہے. جو آدمی جو کام کرتا ہے اس کے لیے وہ کام آسان ہو جاتا ہے. جو لکھنے کا عادی ہے تو اس کے لیے لکھنا بہت آسان ہے. جو بولنے کا عادی ہے اس کے لیے بولنا بہت آسان ہے. جو کھیت میں کام کرتے ہیں ان کے لیے کھیت کا کام آسان ہے. اگر لکھنے پڑھنے والوں کو جا کے کھیت میں لگا دیا جائے تو مشکل ہو جائے گی. تو غرض یہ کہ مجھے کہنا یہ ہے کہ آدمی کو کے اوپر صحبت کا اثر پڑتا ہے.
ایک مرتبہ میں ایک بڑے بزرگ صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ حضرت مجھے ایک نصیحت کر دیجیے۔ وہ عام طور سے نصیحت نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجلس میں بیٹھا کرو اور کوئی بات اگر سنو تو اس کو یاد رکھو، چلے جایا کرو، ورنہ عام طور سے لوگ کہیں گے آ کر کے کہ نصیحت کرو نصیحت کرو، تو ہر ایک کا مزاج ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم بیٹھو اور دیکھو اور سنو اور ویسے بن جاؤ، یہ نصیحت ہے ان کی، یہ بھی بہت بڑی نصیحت ہے۔ تو ان سے کہا ایک صاحب نے آ کر کے بڑے التجا اور بڑی لجاجت سے کہ حضرت آپ اتنے بڑے آدمی ہیں اور فلاں جگہ سے تشریف لائے ہیں، ایک نصیحت فرما دیجئے جس سے ہماری زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہا کرو، نیک لوگوں کے ساتھ رہا کرو، اور یہ چھوٹی سی نصیحت بہت بڑی نصیحت ہے۔ انہوں نے سمجھایا یہ چھوٹی سی نصیحت مت سمجھ لینا، یہ بہت بڑی نصیحت ہے، اور اتنی بڑی نصیحت ہے کہ اگر انسان اس کو سمجھے اور صحبت صالح اختیار کرے، نیک لوگوں کے پاس جا کر کے رہا کرے، تو انسان کی دنیا بدل جاتی ہے۔ نیک لوگوں کا اثر مجلس والوں پر پڑتا ہے۔ نیک لوگ جو گناہوں سے مکمل طور سے اجتناب رکھتے ہیں، فاسق اور فاجر، گنہگار، حرام کار، حرام خور اگر ان کی خدمت میں پہنچ جاتا ہے تو ان کے توجہات کی وجہ سے اور ان کے پاس رہنے کی وجہ سے دل کہتا ہے کہ ہمیں پاپ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں گناہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں شراب نہیں پینا چاہیے، ہمیں دھوکہ نہیں دینا چاہیے، ہمیں ڈاکہ نہیں ڈالنا چاہیے، اس کا دل کہتا رہتا ہے۔ اور جب 1 سے 2 دن 10 دن اور 20 دن جب آدمی جاتا آتا رہتا ہے تو دھیرے دھیرے وہ کنیکٹ ہو جاتا ہے اس سے۔ جب کنیکٹ ہو جاتا ہے تو اب جو گرمی اندر ایمان کی حرارت اس کے اندر ہے وہ اس آدمی کے اندر بھی ہونے لگتی ہے، جو آدمی مستقل ان کے پاس جاتا رہتا ہے۔ اس لیے ایمان کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ یہ ہے کہ اللہ والوں کی مجلس میں رہا جائے۔ اگر اللہ والوں کی مجلس میں انسان رہتا ہے تو وہ سیکورٹی میں رہتا ہے، اور سیکورٹی میں اگر کوئی آدمی ہو تو شیطان حملہ نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ آپ کے یہاں پر آپ کی چیف منسٹر صاحبہ آئی ہوئی ہیں اور ان کے پاس ان کی سیکورٹی ہے، باڈی گارڈ ہے اور حفاظتی ان کا دستہ ہے، تو کیا کوئی آدمی آپ کی چیف منسٹر صاحبہ کو تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ ان کے اوپر کچھ ان کو حملہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ وہ سیکورٹی کے ساتھ ہیں۔ تو جب اللہ والے کے پاس انسان ہوتا ہے تو اللہ والے کے پاس فرشتے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر اللہ کی سکینت نازل ہوتی رہتی ہے، تو ان کے دلوں کی کیفیات دل میں منتقل ہوتی ہے، اور انسان سیکورٹی میں ہوتا ہے، اس کو شیطان آ کر کے نہیں کھینچتا، شیطان آ کر کے دھوکہ نہیں دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں کی مجلس میں اگر کوئی بے نمازی پہنچتا ہے تو اس کے دل میں کم سے کم یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اوہو میں نماز نہیں پڑھتا ہوں تو میں مجرم ہوں اور میں غلط کر رہا ہوں۔ ایمان کے ساتھ ہمیں نماز ضرور پڑھنی چاہیے۔ تو یہ احساس کیوں پیدا ہوا؟ وہ احساس اس لیے پیدا ہوا کہ ان کی صحبت میں جو نورانیت انہوں نے دیکھی اور جو دل کا اطمینان اور سکون اور ایمانی کشش دیکھی، اس کی وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ ایک مجلس میں وہ اتنا ہی سوچے گا کہ میں غلط کر رہا ہوں، جب دوبارہ جائے گا تو پاک ہو کر کے جائے گا، تیسری مرتبہ جائے گا تو ان کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دے گا، پھر جب نماز میں سجدہ کرے گا اور اللہ کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو دل کہے گا کہ اب تو توبہ کر لو۔ دل جب توبہ کی طرف متوجہ ہوگا تو فوراً ہی زبان سے انسان توبہ کرنا شروع کرے گا۔ اس طرح سے دھیرے دھیرے وہ شیطان ولی ہو جائے گا، جو شیطان صفت تھا، خبیث صفت تھا اور ساری برائیاں کرتا تھا، فسق اور فجور میں مبتلا تھا، وہ نیک ہو گیا۔ اب وہ اللہ کے سامنے توبہ کر رہا ہے کہ ہائے ہائے ہماری زندگی کیسی تھی اور اب کیسی ہو گئی۔ میں نے ایک صاحب کو بنگلور میں دیکھا کہ بہت اچھا امامہ باندھے ہوئے ہیں اور داڑھی بھی ماشاءاللہ اچھی خاصی رکھے ہوئے ہیں اور جبہ پہنے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے ایک دن مجھ کو کہا کہ مفتی صاحب
آئیے میں آپ کو ایک تصویر دکھاتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ کیا ہے؟ تو انہوں نے ایک تصویر دکھائی کہ یہ دیکھیے، پہچانتے ہیں کون ہے؟ میں نے کہا نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ تو کہا کہ یہ میں ہی ہوں۔ کیسا تھا؟ کڑا پہنے ہوئے، ہار بہت کئی سارے ہار ڈالے ہوئے، اور بال عجیب قسم کے بنائے ہوئے، عجیب و غریب کرتا پہنے ہوا، اور بہت ہی ٹائٹ قسم کا پینٹ پہنے ہوا، بال ایسے لگ رہے تھے کہ کوئی دیکھ کر کے مسلمان نہیں کہتا۔ تو کہا کہ یہ زمانے جاہلیت کی تصویر تھی۔ یعنی ابھی 1 سال پہلے میں بنگلور کے مرکز کی مسجد میں گیا، اور وہاں جا کر کے میں نے سوچا کہ میری زندگی کیسی ہے۔ میں ہر گناہ کو کرتا تھا، ہر گناہ کرتا تھا، ہر جو تصور میں انسان آ سکتا ہے وہ سارے گناہ کیا کرتا تھا، مگر اتفاق سے وہاں پر گیا تو میں سوچا میں کلمہ پڑھنے والا ہوں، اور یہ لوگ دیکھو کہ اللہ والے ہیں، یہ بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو میں کہاں بھٹک گیا ہوں۔ بس اچانک طبیعت میں رونا آ گیا، اور میں رونے لگا، روتے 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 جی میں یہ آیا کہ تبلیغی جماعت میں نکل جاتے ہیں۔ جا کر کے نام لکھا لیا اور نکل گیا۔ اس کے بعد سے کپڑا بھی فاسق فاجر جیسا نہیں رہا، اس کے بعد داڑھی بھی اچھی خاصی آ گئی، اور صورت سے ایسے لگ رہے ہیں کہ جیسے کہ وہ مولانا صاحب ہیں۔ اس کے بعد ہر شر سے، ہر فسق سے انہوں نے لڑنا شروع کر دیا۔ ہر وہ کام جو اللہ سے دور کرنے والا ہے، ہر ایک سے وہ نفرت کر رہا ہے۔ کیسے نفرت کر رہا ہے؟ صحبت صالحین کی وجہ سے، مسجد میں اللہ والوں کی برکت والی مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے توبہ کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پہ غور کیجئے، الرجل علی دین خلیل ہی، انسان اپنے دوست کے دین پر ہے۔ جا کر کے دیکھ لو، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، دیکھے جا کر کے تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ جا کر کے دیکھے کہ وہ کس کے ساتھ رہ رہا ہے، کس کے ساتھ رہ رہا ہے۔ بس اپنے دین کا مقابلہ کر لے، اور دل کے اندر انسان کو یہ سوچنا چاہیے، اور ہر انسان اپنے پاس ایک تھرمامیٹر رکھتا ہے، یعنی تصورات میں وہ سوچتا ہے کہ میں کس گریڈ میں آتا ہوں، فرسٹ گریڈ میں آتا ہوں، سیکنڈ گریڈ میں آتا ہوں، یا لوور گریڈ میں آتا ہوں، میری حیثیت کیا ہے۔ وہ انسان سوچتا ہے تو خود ہی سمجھ لیتا ہے۔ جب اپنے دوست کو دیکھتا ہے کہ یہ دوست نمازی نہیں ہے تو وہ نیچے کے گریڈ میں ہے، اور اپنے کو دیکھ رہا ہے کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ رہ رہا ہوں کہ جن کے اندر تقویٰ طہارت ہے، تو وہ درمیانے گریڈ میں آ گیا۔ اور اگر اللہ کے ولیوں کی صفات پیدا ہو گئی کہ ہر گناہ سے ہر وقت نفرت ہو گئی، ہر وقت گناہ کبیرہ کو دیکھا تو چھوڑا، گناہ صغیرہ کو دیکھا تو چھوڑا، خلوت میں گناہ کو چھوڑ دیا، جلوت میں گناہ کو چھوڑ دیا۔ جلوت کہتے ہیں ایک ساتھ رہنے کو، کھل کر کے رہنے کو، اور خلوت کہتے ہیں اکیلے رہنے کو، کہ جب بندے کی خلوت اور بندے کی جلوت ایک ہو جائے تو وہ بندہ بہت ہی اعلیٰ قسم کا ہوتا ہے۔ بلکہ جب طبیعت ایسی ہو جائے کہ انسان کو کسی کی تعریف کی وجہ سے خوشی نہ ہو اور کسی کے گالی دینے کی وجہ سے غم نہ ہو، تو ایسا انسان بہت اونچا اور بہت معتدل انسان ہو جاتا ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ خط میں لکھا کہ آپ نے تعلق قائم کیا، یعنی بیعت ہو گئے، مگر اپنے احوال بتاتے نہیں، کبھی لکھ کر کے اپنے احوال بتا دیتے۔ تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت کا بہت ہی اونچا مقام عنایت فرمایا تھا، اتنا اونچا مقام عنایت فرمایا تھا کہ جو مرید ہو گیا ان کی دنیا بدل گئی، اور ان کی سانسوں میں اللہ اللہ کی آواز آتی تھی۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ حضرت مفتی شفیع صاحب کی والدہ ماجدہ یہ ان کی مریدہ تھی۔ غرض یہ کہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کو حضرت حاجی صاحب کو حضرت گنگوہی نے خط کا جواب دیا کہ ہماری تو کوئی حالت ہی نہیں ہے، میں کیا لکھوں اپنی حالت، ہماری تو کوئی حالت نہیں ہے، بس یہی ہے
کہ کوئی تعریف بھی کرتا ہے تو کچھ اثر نہیں ہوتا دل پر، کوئی گالی بھی دیتا ہے تو اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا ہے دل پر. یہ جملہ لکھا. اور دوسرا جملہ لکھا کہ شریعت میں کہیں تعارض نظر نہیں آتا ہے، حدیث شریف میں کہیں تعارض نظر نہیں آتا ہے، اور قرآن پاک میں کہیں تعارض نہیں آتا ہے، نظر نہیں آتا. صحابہ کرام نے جو دین کو سمجھایا ہے، ہم جب غور کرتے ہیں تو ہمیں کہیں تعارض نظر نہیں آتا ہے. حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے ان دونوں جملوں کے بارے میں بڑے بڑے لوگوں نے بڑے بڑے تبصرے کیے ہیں اور ان لوگوں نے تجزیہ کیا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ تصوف میں نہایت اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے تھے، اس لیے تعریف کرنے والے کی تعریف سے کوئی اثر نہیں ہوتا اور گالی دینے والے کی گالی سے بھی کوئی اثر نہیں ہوتا تھا. تو یہ تو طریقت میں یعنی یہ کہ تصوف میں اور باطن میں وہ اتنے اونچے مقام پر پہنچ گئے تھے. یہ سب سے اونچا مقام ہے. اور جو شریعت کا سب سے اونچا مقام یہ ہے کہ بندہ شریعت کے احکام کا مطالعہ کرے تو اس کی طبیعت میں اطمینان اور اعتدال پیدا ہو جائے اور کہیں تعارض نظر نہ آئے. جہاں دو قسم کی روایتیں ہوں تو وہ غور کرے تو سمجھ میں آئے گا کہ ایک بات پہلے کی ہے اور ایک بات بعد کی ہے. پہلے والی بات کو حضور نے چھوڑ دیا، دوبارہ بعد میں ایسا عمل کیا، اس لیے ہمیں ایسا ہی رہنا چاہیے. مثال کے طور پہ رفع یدین کے سلسلے میں دونوں طرح کی روایتیں ہیں اور دونوں مضبوط روایتیں ہیں کہ حضور نے رفع یدین کیا ہے، یہ روایت بھی مضبوط ہے. نہیں کیا ہے حضور نے رفع یدین، یہ روایت بھی مضبوط ہے. تو اب محدثین غور کر کے بتاتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری عمل تھا وہ رفع یدین نہیں کرنے کا تھا، اس لیے پہلا والا عمل منسوخ ہو گیا اور دوسرا والا عمل ناسخ ہے، اس پر عمل ہوگا. تو اس لیے امام ابو حنیفہ نے بھی یہی سمجھا اور دوسرے ائمہ نے بھی یہی سمجھا. تو غرض یہ کہ جب دو طرح کی باتیں آتی ہیں شریعت کی تو آدمی غور کرتا ہے. گنگوہی فرماتے ہیں کہ ہم غور کرتے ہیں تو شریعت میں کہیں تعارض نظر نہیں آتا ہے، ہر چیز بالکل صحیح بالکل ٹھیک معلوم ہوتی ہے. تو یہ شریعت میں ان کا اونچا مقام تھا، یہ بہت اونچا مقام ہے. تو جو لوگ اتنے بڑے اللہ والوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان کی صحبت اختیار کرتے ہیں تو ان کو ترقی ہوتی ہے، ظاہری ترقی بھی ہوتی ہے، باطنی ترقی بھی ہوتی ہے. یہ ظاہری اور ظاہر بھی انسان کا بدل جاتا ہے، باطن بھی انسان کا بدل جاتا ہے. درمیان میں ایک بات آپ لوگوں کو کہوں کہ آپ کے یہاں بہت اچھا لگتا ہے، بہت اچھے ہیں آپ لوگ، مگر دو چیزوں کی کمی نظر آتی ہے کہ جو سنت کے خلاف مجھے معلوم ہوتی ہے. ایک تو اکثر لوگ ایک مٹھی سے کم داڑھی رکھتے ہیں، یہ سنت کے قطعاً خلاف ہے. اور دوسرے کہ کرتا اتنا چھوٹا پہنتے ہیں کہ بعض وقت وہ کھلتا ہوا بھی نظر آتا، اگر نہیں بھی کھلتا ہے کھلتا پیٹھ اگر نہیں بھی کھلتی ہے تو بھی جسم کی حیت اور جسم کا نشیب و فراز ظاہر ہو جاتا ہے سجدے کی حالت میں، وہ اچھی حالت نہیں ہے. اس لیے کرتا اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ آدمی جب سجدہ کرے تو آدمی کی کوئی حیت نظر نہ آئے. یہ ہے سنت کے مطابق کپڑا کہ اتنا کپڑا ہونا چاہیے کمر کے اوپر کہ آدمی کی حیت نظر نہ آئے. اب علاقے کے لحاظ سے آدمی کوئی کالر والا بنا لیا ہے تو کوئی یہیں تک رکھا ہے کوئی یہاں تک رکھا ہے، وہ علاقے کے لحاظ سے کپڑے ہوتے ہیں. مگر یہ کہ جو کپڑا ڈھیلا ہو اور جس کپڑے سے اندر کا بدن آنکھ سے نظر نہ آتا ہو یا اندر جسم کی حیت نشیب و فراز جسم کا ظاہر نہ ہوتا ہو تو ویسا کپڑا یہ سنت کے مطابق ہوتا ہے. اس لیے آپ حضرات چاہے شرٹ پہنیں مگر اتنا پہنیں کہ سجدے میں بدنمائی ختم ہو جائے، یہ میری گزارش ہے. اور چہرے پر بھی آپ اگر محنت کریں گے سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ اور آپ کے صحابہ کرام جیسی صورت ہو جائے گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے کوثر کا پانی نصیب ہوگا.
ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے لیے حضور سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نمونہ نہیں ہے، نہ تو ہمارے ماسٹر صاحب، ہمارے گائیڈ اور ہمارے پروفیسر نمونہ ہے، اور نہ ہی ہمارے گھر کے افراد نمونہ ہیں۔ ہمارے لیے تو نمونہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم بزرگوں کو بھی اسی لیے مانتے ہیں کہ انہوں نے حضور کی مان رکھی ہے، ہم ابو حنیفہ کی بھی اسی لیے مانتے ہیں کہ انہوں نے حضور کی مان رکھی ہے۔ قسم خدائے پاک کی کہتا ہوں کہ اگر یہ یقین نہ ہوتا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مکمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے تو قطعاً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی میں نہیں مانتا۔ کیوں؟ جو حضور کا مخالف اس کو کیسے مانا جائے؟ اور کوئی آدمی آپ کو اگر جھانسا دے رہا ہے تو وہ جاہل ہے، نادان ہے، وہ رحم و کرم کا مستحق ہے۔ جیسے گھر کے بچے آپ سے مختلف قسم کی الجھن کی اور ٹینشن کی باتیں کرتے ہیں، آپ ان کو بھی معذور سمجھیے، ان کو ہمدردی سے سمجھانے کی کوشش اگر کر سکتے ہیں، حوصلہ ہے تب تو کریں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ بھی کنفیوژن میں مبتلا ہو جائیں اور آپ کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے بارش ہو رہی ہے مکہ مکرمہ میں تو ہم چھتری لے کر کے یہاں پہ کھڑے رہیں گے۔ غرض یہ کہ یہ بیچ میں درمیان میں الگ سی بات آ گئی۔ حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے نصیحت کی اپنے بیٹے کو، وہ نصیحت میرے لیے بھی بہت مفید ہے، آپ کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ فرمایا انہوں نے کہ اے بیٹے، 4 لوگوں کی صحبت میں نہیں رہا کرو، 4 طرح کے لوگوں کی صحبت میں نہیں رہا کرو۔ ہم بھی بڑے ہیں تو اور چھوٹے ہیں تو اور بچے ہیں تو ہم بھی غور کریں کہ ہمارے ساتھی میں اگر یہ صفت ہے تو ہم ان کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ مثال کے طور پر بخیل کے ساتھ نہیں رہا کرو، بخیل کے ساتھ نہیں رہا کرو۔ بخیل اس کو کہتے ہیں کہ جتنی ضرورت ہو اتنا خرچ نہ کرے۔ مثلا زکات دینا ہے اس کو 100 روپے تو وہ 50 روپے دیتا ہے، 50 روپے نہیں دیتا ہے تو وہ بخیل ہے۔ اس کے پاس کھانا کھانے کے لیے کا انتظام ہے کہ وہ پیٹ بھر کر کے کھانا کھا سکتا ہے، بچوں کو کھلا سکتا ہے، مگر گھر میں 1 کلو چاول پکنا چاہیے تو وہ 1 پاؤ چاول بچا لیتا ہے، 750 گرام بیوی کو کہتا ہے پکانے کے لیے۔ تو یہ ہے بخل، جتنی ضرورت ہو اس سے کم خرچ کرنا یہ بخل ہے۔ دوست احباب میں بھی فضول خرچیوں کے ساتھ بھی نہیں رہنا چاہیے اور بخیلوں کے ساتھ بھی نہیں رہنا چاہیے۔ تو جو ساتھی فضول خرچ ہو اس کے ساتھ بھی نہیں رہنا چاہیے۔ فضول خرچی کیا ہے؟ ضرورت جس چیز سے پوری ہو جاتی ہے اس سے زیادہ انسان خرچ کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ کہ موبائل ہے، موبائل کا مقصد ہے فون آنا اور فون جانا، لیکن اب اتنا بڑا موبائل خریدا جا رہا ہے کہ پہلے 1000 روپے کے موبائل میں کام چل جا رہا تھا، مگر اب پتہ نہیں 40,000 کا موبائل خریدا جا رہا ہے۔ بھلا وہ موبائل کیا کرے گا؟ تو وہ کیلکولیٹر بھی ہے اور وہ بلڈ پریشر بھی جانچ رہا ہے اور وہ آکسیجن بھی جانچ رہا ہے، وہ آسمان بھی ہے، وہ زمین بھی ہے، وہ باپ بھی ہے، وہ بیٹا بھی ہے، وہ سارا کا سارا اس کے اندر ہے۔ کہتے ہیں کہ کر لو دنیا مٹھی میں۔ کیا بات ہے بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ضرورت کو دیکھو کہ ضرورت کیا ہے، کتنی ضرورت ہے ہمارے لیے۔ کبھی ایسا ہے کہ تاجر آدمی ہے، کبھی ایسا ہے کہ کوئی نقشہ نگار بنانے والا آدمی ہے تو اس کو نقشے بنا کر کے اور نقشوں کو سینڈ کرنا پڑتا ہے کہ بھائی ایسا ہم کو بتائیے، تو وہ اسے دیکھ لیتا ہے اور دیکھ کر کے وہ کہتا ہے کہ ہاں ہمارے پاس بھی یہ چیزیں ہیں اور میں یہ نقشہ بنا کر کے آپ کو دے سکتا ہوں، آپ کے گھر کی وائرنگ ایسی کر سکتا ہوں، پینٹنگ ایسی کر سکتا ہوں، ٹائلز ایسے لگا سکتا ہوں اور پنکھے کسی قسم کے لگا سکتا ہوں، آپ کے کچن کی سیٹنگ ایسی ہو سکتی ہے جس میں جاندار کی تصویر نہ ہو۔ تو اب اس کی ایک ضرورت ہے، تو اس طرح کی ضرورت اگر ہو تو پھر حرج نہیں، لیکن یہ کہ ایسا بھی نہ ہو کہ معصیت کے لیے استعمال ہو کہ لیچنے کے وقت میں تو خیال نہیں ہوا لیکن جب خرید لیا تو گناہ کے لیے اس کو استعمال کیا۔ تو اب وہ جو نیکی کے لیے استعمال کرنے کے ارادے سے لیے تھے تو جنت میں جاتے، لیکن گناہ کر رہے ہیں تو آپ جہنم میں چلے جائیں گے۔ فائدہ کیا ہوا؟ تو ہمیشہ اپنی ضرورت کو دیکھ کر کے
صحیح خرچ کرنے والا یہ معتدل ہے اور یہ اچھا آدمی ہے. کم خرچ کرنے والا بخیل ہے، تو بخیل ساتھی کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے. ایک ساتھی تھا، وہ کالج میں پڑھتا تھا اور ایک کمرے میں کرایہ پہ لے کر کے رہتا تھا. پڑھ لکھ لیا، اس کی شادی کا پیغام آیا اس کے دوسرے ساتھی کے گھر میں. تو اس کے والد نے مشورہ کیا کہ تمہارے فلاں ساتھی کا پیغام آیا ہے گھر میں، اسے قبول کرنا چاہیے. اس نے کہا نہیں قبول کرنا چاہیے. کہنے لگے دلیل کیا تمہارے پاس؟ تو کہا وہ ایک ہفتہ بنیان سیدھی پہنتا تھا، ایک ہفتہ الٹی پہنتا تھا اور بہت غلیظ رہتا تھا. اس کی طبیعت میں بخل ہے، وہ صابن بھی نہیں خریدتا تھا کپڑے دھلنے کے لیے. تو بتائیے کہ وہ بخیل کیسا بخیل تھا. اب تو ایسا سنا نہیں جاتا، لیکن ہو سکتا ہے تو ہمیشہ اپنے بخیل ساتھیوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے. دوسری چیز انہوں نے کہی کہ جھوٹے ساتھی کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے. تجربہ کر لے کہ کہیں پر اس نے جھوٹ تو نہیں بولا. اگر جھوٹ بولا ہے تو اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ جھوٹوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ فرمایا ہے. اور لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور. جس آدمی پر اللہ کی رحمت نہیں ہو اس آدمی پہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے. تو اللہ کی رحمت سے دور ہے اگر، تو اس کے ساتھ اگر رہیں گے تو ہم بھی اللہ کی رحمت سے دور رہیں گے. اس پر اللہ کا غصہ ہوتا رہے گا تو ہم پر بھی اللہ کا غصہ ہوتا رہے گا. تو اگر کوئی جھوٹا ہے تو جھوٹے ساتھی کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے. نمبر 3، وہ ساتھی جو کینہ رکھتا، جو رشتہ کاٹتا ہو، یعنی صلہ رحمی نہ کرتا ہو، رشتوں کو کاٹتا ہو. فلاں کا رشتہ فلاں جگہ لگا تو اس کو اندر جا کر کے رکاوٹ ڈال دی، تو یہ گناہ کبیرہ ہے. ایسے ساتھی کے پاس بھی نہیں رہنا چاہیے. امام زین العابدین کی چوتھی نصیحت یہ تھی، فاسق کے ساتھ نہ رہو. فاسق کسے کہتے ہیں؟ یعنی گناہ کرنے والا. اگر ساتھی گناہ کرنے والا ہے تو اس کے ساتھ رہ کر کے اس کی صحبت میں گناہ کر لے گا انسان، اور انسان انجانے میں گناہ کر لے گا، اور کبھی جان کر کے بھی ساتھی کے مجبور کرنے پر وہ گناہ کر سکتا ہے. اس لیے گنہگار ساتھی کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے. اور اتفاق سے اگر رہ گئے تو اپنے ارادے کو مضبوط رکھے اور سوچے کہ ابھی اس نے فلاں وقت گناہ کے لیے گناہ کیا ہے اور آئندہ بھی گناہ کرے گا، اس لیے آئندہ دھیرے دھیرے ہم اس کا ساتھ چھوڑ دیں گے. میں آپ کو سناؤں، صرف اللہ کی نعمت کو بیان کرنے کے لیے سناتا ہوں کہ میرے بڑے ابا کا لڑکا ہے اور میرے ساتھ وہ پڑھ رہا تھا ایک مدرسے میں. تو ہم دونوں چلے اپنے گھر کے لیے، ٹرین پکڑ لیا اور گئے. جب گھر کے قریب پہنچے بازار میں تو اس نے کہا کہ ابھی گھر نہیں جائیں گے. ہم نے کہا کیا کرو گے؟ تو چلو نہا دھو کر کے کپڑے وپڑے بدل لیتے ہیں، شام کے وقت میں ٹھنڈے ٹھنڈے گھر چلیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن وقت تو ضائع ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا. گھر چلتے تو کھانا وانا کھا لیتے. اس نے کہا نہیں، فلم دیکھیں گے. تو میں نے کہا کہ تم فلم دیکھو گے تو میں تو دیکھتا نہیں، تو میں کیا کروں گا، میرا وہ ٹائم تو خراب ہوگا. تو اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ تم تھوڑا سا انتظار کر لو، اور ابھی ابو کو بھی نہیں معلوم کہ فلاں آ رہا ہے اور کہاں تک پہنچا ہے، موقع بہت اچھا ہے، میں دیکھ لوں گا. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم دیکھو، مگر میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا، میں کہیں پر بیٹھ کر کے انتظار کر لیتا ہوں. تو گیا اور ٹکٹ لے کر کے اندر داخل ہو گیا اور میں سامان لے کر کے ایک جگہ دوا کی دکان پہ بیٹھا رہا. اس کو خیال یہ آیا کہ دیکھو میں گناہ کر رہا ہوں اور فلاں کو ٹائم بھی خراب کر رہا ہوں. آدھے 3 گھنٹے کے سیریل میں 1.5 گھنٹے پہ انٹرول ہوتا ہے چائے کے لیے، تو اس درمیان میں وہ نکل کر کے باہر آ گیا. میں نے کہا تم نے کہا تھا 3 گھنٹہ رہوں گا اور ابھی آ کر کے آ گئے، کیوں آ گئے؟ کہنے لگے کہ میں یہ سوچنے لگا کہ دیکھو میں گناہ کر رہا ہوں اور اس کو کہا تو وہ ساتھ بھی نہیں دیا میرا، تو یہ کتنی بری بات ہے. اور اس کو یہ بھی یقین تھا کہ میں چغلی نہیں کرتا ہوں، اس لیے میں کسی کو نہیں کہوں گا، ان بڑے ابا کو بھی نہیں بولوں گا کہ وہ کیا کر رہا تھا.
مدرسے میں پڑھتے تھے تو گنے کے کھیتوں میں جا کر کے ساتھی گنے توڑ توڑ کر کے لاتے تھے، تو اس کو معلوم تھا کہ سب کے سب تو کھائیں گے مگر اشتیاق نہیں کھائے گا، تو وہ کہتا تھا کہ دیکھو یہ چوری کا ہے اس لیے تم مت کھانا، ہم لوگوں کو کھانے دو۔ تو مجھے بھی وہ ٹینشن نہیں دیتا تھا اور میں بھی چگلی وگلی کر کے اس کو ٹینشن نہیں دیتا تھا، کیونکہ وہ جتنا کاروبار کرتا تھا اتنا سارا ہماری چچی بھی جانتی تھی، بڑی اماں بھی جانتی تھی اور خاندان کے دوسرے لوگ بھی جانتے تھے کہ یہ بدمعاشی کرتا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اب وہ ارادہ میرا پکا اور پختہ ہوا، اتفاق سے میں بچ گیا، ورنہ بچے ہیں 2 مرتبہ اگر ساتھی نے اور بھائی نے کہا تو کیا ضروری ہے کہ بچ جائیں۔ ایک مرتبہ اسی صحبت کی وجہ سے میرے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری حفاظت فرمائی اور میں بچ گیا۔ وہ جو میں نے بیان کیا تھا، ایک تھا ہمارے یہاں کا جو شراب پیتا تھا اور مختلف قسم کے گناہوں میں وہ تھا اور کینسر، لیور کینسر ہو گیا، اسی کا ہے کہ ہمارے گھر میں گھوڑے تھے، سواری کے گھوڑے، تو سواری کے گھوڑے صبح لے کر کے نکلتے ہیں، چلتے ہیں، اچھا لگتا ہے، تو میرے ساتھ وہ بھی ہو گیا کہ چلو گھوڑا پھیریں گے، تو ہم اس کے ساتھ ہو گئے اور ہم لوگ چلا رہے ایک جگہ گئے تو اس نے کہا کہ ارے مجھے سگریٹ پینا ہے، تو میں نے کہا میں تو نہیں پیوں گا، تو نہیں ایسا کرو کہ میں یہاں پہ رہتا ہوں، وہ فلاں آنگن سے جا کر کے اور سگریٹ جلا کر کے لے کر کے آؤ۔ تو میں نے کہا کہ میں نہیں جاتا، لیکن اس نے مجھے ضد کیا کہ تم جاؤ۔ میں نے کہا کہ لاتے لاتے اگر بجھ گیا تو تم کہو گے دوبارہ جانے کے لیے، اور میں بچہ تھا، چھوٹا بچہ تھا، یعنی 7-8 سال کا تھا، ابھی گھر پر ہی تھا، میں باہر نہیں گیا تھا پڑھنے کے لیے، اور یہ بعد والا قصہ باہر کا ہے۔ تو میں گیا اور چولہے میں اس کو لگایا، لگ کر کے اب وہ بجھنے لگا سگریٹ، تو میں نے اپنے منہ میں اس کو لگا لیا۔ اب لگایا تھا، اللہ کی حفاظت ہوئی کہ سامنے سے میرے چچا آ رہے تھے اور میرے چچا نے جو دیکھا پکڑ کے ایک تماچا لگایا، کہا اب تو گھر آ تو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اب میری ہوا خراب کے اب کیا کروں گا۔ جب میں گھر آیا 1-2 گھنٹے کے بعد گھوم پھر کر کے، تو انہوں نے امی کو آ کر کے بتا دیا تھا کہ ایسا ایسا ہے، یہ فلاں کے ساتھ تھا اور وہ سگریٹ پی رہا تھا۔ کہنے لگے نہیں میرا بچہ تو سگریٹ نہیں پیتا، یہ ہو سکتا ہے کہ اس کمینے کی وجہ سے اس نے ایسا کیا ہو اور ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اب وہ دھمکی ملنا شروع ہو گئی، ابا گھر میں تھے نہیں، شام کو ابا آنے والے ہیں، اب پورے دن نہ تو کھانا کھایا جا رہا ہے نہ پانی پیا جا رہا ہے، ہوگا کیا ہوگا پتہ نہیں، اب کتنی پٹائی ہوگی، گناہ تو بہت بڑا کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرمندگی اور توبہ سن لی۔ شام کو ابو آئے تو معلوم ہوا، بتایا کہ ایسا ایسا ہوا ہے۔ پھر جب ابا غصہ ہونے والے تھے تو امی نے مجھے بچا لیا۔ تو میں نے کہا کہ استغفر اللہ، آئندہ کبھی ہم اس لعنت میں نہیں آئیں گے۔ حالانکہ ہمارے ابو ہمارے گھر میں بیڑی پیتے تھے، سگریٹ پیتے تھے اور میں ہی ان کو جلا کر کے لا کر کے دیتا تھا، لیکن ابا نے ایک دن نصیحت کی کہ دیکھو بیٹا یہ عادت میری بری عادت ہے، یہ عادت تم نہ پکڑنا۔ تو میں سوچنے لگا کہ یا اللہ، ابا ہمارے اتنے شفیق ہیں میرے اوپر کہ اس عادت کے نہ پکڑنے کی نصیحت فرما رہے ہیں، تو میں ابا کے لیے دعا کروں گا۔ اللہ کے لیے اللہ کے سامنے میں بہت دعا کیا، کرتے کرتے ایک دن ایسا آیا کہ میرے والد صاحب نے ساری چیز لے کر کے اور توڑ کر کے اور پھینک دیا، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بخود توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ آج کتنے سال، 20 سال ہو گئے ہیں یا 25 سال ہو گئے ہیں، میرے والد صاحب نے بیڑی سگریٹ یا کوئی گٹکا اٹکا لیا نہیں۔ نفرت ہو گئی، ان کو نفرت ہو گئی۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کایا پلٹتے ہیں، میں نے کہا کہ میرے باپ ہیں میرے لیے اتنے شفیق ہیں، تو کم سے کم مجھے تو اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ اگر یہ خراب چیز ہے، اتنی خراب چیز ہے جس کی نصیحت کی جاتی ہے کہ اس کے قریب نہیں آنا، تو اللہ تعالیٰ میرے ابا کو اس نحوست سے بچا لیجئے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس زمانے میں جو بیڑی پینے کی وجہ سے پھیپھڑے میں تھوڑا سا اثر ہو گیا تھا، وہ اب 20 سال کے بعد یا 25 سال کے بعد جب چیک اپ ہوا تو ڈاکٹر نے کہا
کہ اگر آپ بیڑی پیتے رہتے تو آپ ٹی بی کے مریض ہو جاتے. سی ٹی اسکین جب کرایا تو اس میں ڈاکٹر نے بتایا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا لیا خیر خائی کی وجہ سے. اس لیے ہمیں اپنے کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ کون اچھا ہے کون خراب ہے. بتائیے کہ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ, ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام محض ساتھ رہنے کی وجہ سے, حضور کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے, حضور کو دیکھ کر کے عمل کرنے کی وجہ سے وہ صحابی کہلائے. صحابی کے معنی ایک ساتھ رہنے والا اور صحبت پانے والا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ ہم بھی ایمان رکھتے ہیں اللہ کے نبی پر, اور ساری دنیا کے لوگ اللہ کے نبی پر ایمان رکھتے ہیں, لیکن کوئی آدمی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ صحابی کو صحبت صالح اور صحبت نبی آخر الزماں ملی ہے. ایک مرتبہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ حضرت امیر معاویہ افضل ہے یا عمر ابن عبد العزیز افضل ہیں. حضرت عمر ابن عبد العزیز بہت بڑے تابعی ہیں اور انہوں نے غالباً تابعی ہیں, تو انہوں نے حدیث شریف کی بھی خدمت کی اور تھوڑے ہی زمانے انہوں نے خدمت کی ہے, یعنی خلیفہ رہے ہیں, لیکن ان کی خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی طرح تھی. اس لیے ان کو لوگوں نے کہا کہ یہ عمر ثانی ہیں اور خلیفہ خامس ہیں, 5ویں خلیفہ ہیں, تو بہت بڑے نیک بزرگ تھے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ امام شافعی ہیں, حضرت امیر معاویہ نے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کی تھی تو یہ ضرور کہیں گے کہ وہ آل رسول سے جنگ کرنے والے ہیں, وہ اچھے نہیں ہیں, اور حضرت عمر ابن عبد العزیز اچھے ہیں, یہ کہیں گے. لیکن حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب کیسا ہے غور کیجئے. حضرت امام شافعی نے کہا کہ حضرت تم کیا کہتے ہو, عمر ابن عبد العزیز, حضرت عمر ابن عبد العزیز اور حضرت امیر معاویہ یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ان کو تو نبی کی صحبت ملی ہے, ان کو نبی کی صحبت نہیں ملی ہے. انہوں نے نبی کے ساتھ مل کر کے جہاد کیا ہے اور اپنی جان کو اللہ کے راستے میں پیش کیا ہے, وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ سن لو, حضرت امیر معاویہ کے گھوڑے نے جو میدان جہاد میں دوڑ کر کے اپنے کھر میں جو مٹی لگائی ہے, اس مٹی اور اس گرد کی فضیلت بھی زیادہ ہے عمر ابن عبد العزیز سے. کیوں کہ اس کو نبی کی صحبت ملی ہوئی ہے اور ان کو نبی کی صحبت نہیں ملی ہے. نبی کی صحبت جس کو مل جائے اس کا کیا کہنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ کرام تھے جنہوں نے بھی اپنی اس آنکھ سے اللہ کے حضور کا, اللہ کے نبی کے قد کا دیدار کیا ہے, ان کا مقابلہ پوری دنیا کے لوگ نہیں کر سکتے. نہ تو سجدے سے کر سکتے, نہ رکوع سے کر سکتے, نہ تو اپنی ولایت سے کر سکتے, کسی طرح سے نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے کہ ان کو صحبت ملی ہے, تو صحبت صالح کی وجہ سے انسان صالح اور نیک ہو جاتا ہے, اور صحبت بد کی وجہ سے انسان بد اور برا ہو جاتا ہے. اس لیے امام زین العابدین نے نصیحت کی اپنے بیٹے کو کہ فاسق کے ساتھ نہیں رہنا, بخیل کے ساتھ نہیں رہنا, جھوٹوں کے ساتھ نہیں رہنا, قطع رحمی کرنے والوں کے ساتھ نہیں رہنا. تو ہمیشہ صحبت کا اثر ہوتا ہے. اللہ کے نبی جناب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے مسلمانوں, یعنی بعض نصیحتیں عام انسانوں کے لیے ہیں, بعض نصیحتیں بعض احکام خاص مسلمانوں کے لیے ہیں. تو اللہ تک کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا, اے مسلمانوں, اے ایمان والو, اتقوا اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. ایمان لا چکے ہو اللہ پر, اللہ کے رسول پر, تو اب تمہیں تقوی اختیار کرنا ہے, متقی اور پرہیزگار بننا ہے. تو اتقوا اللہ, اللہ سے تقوی اختیار کرو. تقوی اختیار کیسے کیا جائے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, نیک لو سچوں کے ساتھ رہو. کونوا مع الصادقین,
سچوں کے ساتھ رہو تو تمہیں تقوی میں مدد ملے گی اور تقوی کا راستہ تم صحیح اختیار کر پاؤ گے. کونوا مع الصادقین میں محدثین لکھتے ہیں کہ یہ صادقین ہر زمانے میں ہوں گے، ہر جگہ ہوں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی زمانہ صالحین سے، صادقین سے، سچوں سے خالی ہو جائے. جس دن سچوں سے زمانہ خالی ہو جائے گا اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت نازل فرما دیں گے. صادقین سے زمانہ خالی ہوگا تو پورا قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا کر کے ختم کر دیں گے، یعنی لوح محفوظ میں واپس چلا جائے گا قرآن پاک. تو صادقین سے زمانہ ختم نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے کہ صادقین حضور کے زمانے میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں، بزرگان دین آج تک اور قیامت جب تک رہے گی تب تک صادقین اور سچے اور نیک لوگ اللہ کے ولی رہیں گے. اور ہر مقام پہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ہر مقام پہ اچھے اور نیک لوگ ہوتے ہیں. اس لیے اب ایمان والوں کو اپنے ایمان کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ یہ سوچنا ہے کہ صادقین کون ہیں ہمارے علاقے میں، ہمارے محلے میں سب سے نیک آدمی کون ہے، ان کے ساتھ رہے. اور امام صاحب مسجد کے ان کے ساتھ رہے. مؤذن صاحب کم سے کم تو نیک ضرور ہوں گے محلے کے، تو ان کے ساتھ رہے. کوئی بزرگ ہے تو ان کے ساتھ رہے. آپ کے نامبر میں تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ کے بزرگان ہمیشہ یہاں پر رہے ہیں. آج بھی خانقاہیں آپ کے یہاں ہیں، آپ جا کر کے ان خانقاہوں میں رہیں، ان بزرگوں کے پیچھے نمازیں پڑھیں اور ان سے مصافحہ کریں، ان سے دعا لیں اور اپنے حلال و حرام کے مسائل ان سے معلوم کریں. یہ جاہل صوفیوں میں سے نہیں ہیں، یہ علماء ہیں، یہ مفتیان ہیں، یہ ایسے ہیں کہ جن سے مل کر کے آپ کے قلوب نورانی ہوں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ولایت جو ان کو عطا فرمائی، صداقت جو ان کو عطا فرمائی اور روحانیت جو ان کو عطا فرمائی، وہ ساری کی ساری روحانیت آپ میں بھی منتقل ہوں گی. اس لیے سچوں کے ساتھ رہنا، سچوں کے ساتھ رہنا، اللہ کے ولیوں کے ساتھ رہنا ہی کامیابی کی دلیل ہے. کیسی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ صحبت، نیک صحبت کی مثال اور بری صحبت کی مثال حضور نے ارشاد فرمائی کہ نیک صحبت کی مثال ہے مشک بیچنے والا آدمی اور بری صحبت کا ان کی مثال ہے تنور جلانے والا آدمی. دیکھو کہ اگر تم مشک کی دکان پر پہنچے ہو تو مشک کی دکان پر تمہیں 3 چیز میں سے ایک چیز ضرور حاصل ہوگی. ایک تو یہ ہوگا کہ مشک والا تم کو کہے گا کہ لو لگا لو. مشک والے نے مشک لگا دیا تو خوشبو حاصل ہو گئی. اگر اس نے نہیں لگایا تو تمہارے پاس پیسے ہیں، پیسے سے اس مشک کو خرید لو، تو خرید کر کے اپنے گھر لے جا کر کے لگاؤ، دوسرا فائدہ ہوا. اگر نہیں تو بھی مشک کی خوشبو وہاں پر پھیل رہی ہے تو کم سے کم تمہارے مشام جان معطر ہوں گے اور ناک سے جو خوشبو دماغ میں پہنچے گی تو دماغ میں فرحت ہوگی، حافظہ قوی ہوگا، نشاط پیدا ہوگی. تو یہاں پر 3 فائدوں میں سے ایک فائدہ ضرور ہو گیا. لیکن اگر بھٹی والے کے پاس جاؤ تو یا تو کپڑا جل جائے گا، ایک نقصان. اگر کپڑا نہیں جلا تو بھی بھٹی کی جو بدبو ہوتی ہے، بھوک ہوتی ہے، وہ بھوک تمہارے پاس آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما مثل الجلیس الصالح، نیک ساتھی کی مثال یہ ہے، اور وہ جلیس السوء، اور برے ساتھی کی مثال یہ ہے. کیا ہے مثال؟ کحامل المسک و نافخ الکور، کہ جیسے مشک رکھنے والا آدمی ہے، مشک رکھنے والا آدمی ہے یا بھٹی جلانے والا آدمی ہے. کہتے ہیں فحامل المسک، مشک والا آدمی ہے. اما ان یحذیک، یا تو تم کو حصہ دار بنائے گا، تم کو بھی دے گا کہ لو لگاؤ. وہ اما ان تبتاع منہ، یا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم اس سے خرید لو اور گھر لے جا کر کے لگاؤ. وہ اما ان تجد معه ریحا طیبۃ، یا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ خوشبو تمہیں نصیب ہو جائے. وہ نافخ الکیر، اور بھٹی جلانے والا اما ان یحرق ثیابک، کبھی ایسا ہوگا کہ تمہارا کپڑا جلا دے گا. وہ اما ان تجد منہ ریحا،
मुसिन्नतन, या तो ऐसा होगा कि तुम्हें बदबू उसकी महसूस होगी। तो ये बातें अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाई है। आखिरी बात याद रखिए कि इंसान गुनाहों से जो बचता है महज दो वजह से बचता है, या तो गुनाह से अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत बहुत ज्यादा है, या अल्लाह से खौफ बहुत ज्यादा है। अपने अंदर अल्लाह की मोहब्बत भी पैदा कीजिए, अपने अंदर अल्लाह का खौफ भी पैदा कीजिए। वततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजी खौफन व तमअन, के सहाबे किराम की सिफत बयान की गई कि वो बिस्तर से उठ जाते हैं, उनके पहलू बिस्तर से अलग रहते हैं, अल्लाह से खौफ भी होता है, अल्लाह से उम्मीद भी वाज़े होते हैं। अल ईमानो बैनल खौफ वर रजा, के ईमान उम्मीद और खौफ के दरमियान रहता है। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपना खौफ भी इनायत फरमाए और अपनी मोहब्बत भी इनायत फरमाए, सालिहीन की सोहबत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।